الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو کچھ ایسے مہینے عطا فرمائے جن مہینوں میں ایک عبادت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ ذوالحجہ کے اندر جا کر مکمل ہوگا. پہلے اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان مبارک کے مہینے کے بعد روزوں کی تکمیل پر عید الفطر عطا فرمایا، اور پھر یکم شوال سے دو ایسی عظیم عبادت جو صرف انہی دنوں میں کی جا سکتی ہیں، وہ عبادت کی تیاری کا موقع عطا فرمایا. ایک عبادت حج کی عبادت ہے جو کہ صرف اور صرف ذوالحجہ کے اندر ہی ادا کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ دوسری عبادتوں کو دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان عبادتوں میں آپ دوسرے اوقات میں، دوسرے مہینوں میں اور دوسرے دنوں میں ان کو ادا کر سکتے ہیں. مثلاً آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں تو آپ جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں. آپ صدقات کرنا چاہیں تو جس وقت چاہیں آپ صدقات کر لیں. آپ نفلی روزہ رکھنا چاہیں تو جس وقت چاہیں آپ رکھ لیں. لیکن حج کی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ذوالحجہ کے ساتھ ہی خاص ہے کہ عرفات موجود، مزدلفہ موجود، جمرات موجود، منی موجود. لیکن اگر آپ 8ویں ذی الحجہ کے بعد 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں ذی الحجہ کو آپ کہیں پر بھی سے آئیں اور آنے کے بعد آپ عرفات میں قیام کر لیں، ایک دن کے بجائے 10 دن قیام کر لیں، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور اسی طریقے سے آپ چاہیں کہ میں جمرات جو کہ 10ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں اور 12ویں ذی الحجہ تک سلسلہ جاری رہتا ہے، اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ جمرات خالی پڑے ہوا ہے اور ذی الحجہ کے دنوں میں بڑے رش ہوتا ہے، لہٰذا میں 16ویں، 17ویں، 18ویں یا سال کے کسی بھی دن میں آ کر جمرات کو ایک کنکری سے 7 کنکری کے بجائے ایک کنکری سے میں 200 کنکریاں مار لوں، تب بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس کے برخلاف آپ 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں جاتے ہیں اور وہاں وقوف کرتے ہیں اور چند چھوٹے چھوٹے اعمال کے 100 دفعہ
آپ نے درود شریف پڑھ لیا، 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، 100 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا، 100 دفعہ تلبیہ پڑھ لیا، تو بہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص سارے عرفات والوں کی طرف اشارہ کر کے بخشش کی درخواست کرے گا تو میں اس کی درخواست کو قبول کروں گا۔ اسی طریقے سے جمرات آپ 10ویں ذی الحجہ کو مارنے جائیے اور آپ نے 7 کنکریاں ماری، دعا پڑھ کے ماری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ جو تنہا انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا، وہ ایک کنکری کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ حج کے جب ارکان اور مناسک ادا کر لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ الحاج یشفع فی 400 اہل من اہل بیتہ، کہ خاندان کے 400 افراد کے حق میں حاجی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ حج ایسی عبادت ہے جو صرف ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرا عمل جس کو قربانی کہتے ہیں وہ قربانی بھی ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے، کہ اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے علاوہ قربانی جس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے اس قربانی کو کرنا چاہے تو دوسرے ایام میں نہیں کر سکتا۔ اور قربانی ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی چھوٹا سا عمل ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کبھی قربانی چھوڑی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے لیے بڑی عجیب غریب فضیلتیں بیان فرمائیں۔ کہیں پر تو ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بابا جان کی سنت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ تو صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا دمبے اور مینڈھے کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی۔ اور بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، تو اسی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبوں کی قربانی فرمائی جو خصی تھے، اور ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک دمبا ساری امت کی طرف سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کو اگر یہ غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی دور کر لے اس حدیث کی روشنی میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان سے عجیب عجیب مواقع کے اوپر درگزر کے ایسے عجیب غریب معاملات ہیں کہ آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ کتنی وسعت قلبی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من وجد سعۃ ولم یضحی، جس آدمی کے پاس گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی فلا یقربن مصلانا، تو ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ نہ آئے۔ تو اب قربانی کا عمل یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ اس کو حقیر سمجھ لیا جائے اور حقیر سمجھ کر قربانی نہ کی جائے، یا یہ فلسفہ پیش کیا جائے کہ ہم اتنے مقروض ملک کے لوگ ہیں تو لہٰذا ہم کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قربانی کے پیسوں سے ہمیں غریبوں کی مدد کر دینی چاہیے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر ہی کیوں چھری پھرے؟ ہم جو دیگر فضولیات میں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں،
شادی ایک آسان عمل ہے، اس کے اندر اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں تو وہاں کیوں چھری نہ پھر جائے؟ اور دیگر مواقع پہ جو ہم اسراف کر رہے ہیں وہاں کیوں چھری نہ پھر جائے؟ تو وہاں پر تو ہم یہ نہیں کہتے کہ غریب کی مدد ہونی چاہیے، ہمارا ملک مقروض ہے تو لہٰذا قربانی کے جانوروں پر اتنا پیسہ برباد کرنے کے بجائے ایک فنڈ بنایا جائے اور فنڈ بنا کے غریبوں کی مدد کی جائے۔ تو کیوں نہ یہ سوچ لیا جائے کہ جو اتنا پیسہ شادی بیاہ اور شادی بیاہ کے نام پر جو 15-20 تقریبات ہوتی ہیں، ان تقریبات پر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس پیسے کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لیا جائے۔ یہ ایک انسان کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اب قربانی کے اعتبار سے چند باتیں اور عرض کرنا چاہیں گے۔ ایک بات تو یہ کہ قربانی کب سے کب تک کی جا سکتی ہے، تو وہ یہ کہ قربانی 10ویں ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے 12ویں ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ دن میں بھی کی جا سکتی ہے، دوپہر میں بھی کی جا سکتی ہے اور رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو قربانی دن میں رات میں سب کر سکتے ہیں، لیکن دن میں کرنا افضل ہے، اور 3 دنوں کے اندر پہلا دن افضل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو قربانی کے جانور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فربا جانور پسند فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور فربا ہو اور اچھا ہو اور اس میں عیب نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی فربا جانور نام نمود کے لیے حاصل کر رہا ہے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں صاحب اتنا موٹا جانور لے کے آئے، اتنا تگڑا اور اتنی قیمت کا، تو اس میں خطرہ اس بات کا ہے کہ ثواب سے محروم ہو جائیں، الٹا وبال ذمے پہ آ جائے۔ تو لہٰذا فربا جانور حاصل کیا جائے، لیکن فربا جانور حاصل کرنے کے اندر مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودگی ہو۔ دوسری بات یہ کہ فربا جانور خریدا جائے تو اس کے اندر یہ ہو کہ اگر وہ دمبا ہے، اگر وہ بھیڑ ہے تو 1 سال ہو، بکری ہے، بکرا ہے تو 1 سال عمر ہو، اور اگر گائے، بیل، بھینسا تو اس کے لیے 2 سال، اور اگر اونٹ ہے تو اس کے لیے 5 سال کی عمر متعین کی گئی ہے شریعت کی طرف سے۔ لیکن اگر ایک دمبا ایسا ہے کہ جو سال پورا کیا ہوا نہیں ہے، لیکن اپنی جسامت کے اندر اپنے لحم اور شحم کی وجہ سے وہ سال بھر کا لگ رہا ہے، تو دمبے کو قربانی کے اندر ایسے دمبے کو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض احباب کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ 2 دانت ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ 2 دانت ہونا تو علامت ہے کہ یہ جانور 2 سال کا ہو گیا، اور یہ بکرا، بکری، دمبا 1 سال کا ہو گیا، اور اونٹ 5 سال کا ہو گیا۔ لیکن اگر ایک جانور 2 سال کا ہو چکا ہے اور اس جانور کے دانت 2 نکلے نہیں ہیں یا گر گئے ہیں اور وہ جانور بلا تکلف کھانا کھا رہا ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ 2 سال پورا کر چکا ہو۔ اسی طریقے سے اگر ایک جانور ایسا ہے کہ اس جانور کے دانت تو سارے تھے لیکن کسی وجہ سے گر گئے، اور وہ جانور بلا تکلف کھانا اور چارہ کھا سک رہا ہے، اور اس کی مدت جو متعین کی گئی ہے، عمر جو متعین کی گئی ہے، وہ عمر اگر اس کی پوری ہو چکی ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جانور ایسا ہے جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ سینگ ہونا یہ قربانی کے درست ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر سینگ تھے اور ٹکر کی وجہ سے وہ سینگ گر گئے
اور اس کا اثر اس کی دماغ کی حد تک پہنچ چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. لیکن اگر چھوٹا موٹا سینگ ٹوٹ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر ایک جانور ہے اور اس جانور کے پیدائشی طور پہ کان نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. پیدائشی طور پر جس جانور کے سینگ نہیں ہیں اس کی قربانی جائز ہے، لیکن جس کے پیدائشی طور پہ کان نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح وہ بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، گائے، بھینسا جس کی آنکھ خراب ہو گئی ہے تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک جانور ایسا ہے کہ جو لایا گیا اور اتفاق سے اس جانور کا کان چوتھائی نہیں ہے تو یہ بھی عیب ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں. اسی طریقے سے ایک جانور لایا گیا اور لانے کے بعد اس جانور میں کوئی نقص پیدا ہو گیا. نقص کا مطلب یہ کہ ٹرک سے اتارتے ہوئے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو یا اور کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس کو مشقت ہو، تکلیف ہو. تو اگر یہ جانور مالدار آدمی کا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جانور کے بدلے میں نیا جانور صحیح سالم خرید لے. لیکن اگر غریب آدمی کا جانور ہے تو غریب آدمی کے لیے شریعت اس بات کی گنجائش دیتی ہے کہ وہ اسی جانور کو قربان کر دے. اسی طرح جانور کو گراتے ہوئے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب کی بنیاد پر قربانی روکی نہیں جائے گی، اسی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. اب ایک آدمی جانور لے کے آیا اور جانور کو خارش لگ گئی اور خارش اس قدر لگ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ جانور لاغر ہو گیا اور اس کی ہڈیاں نظر آنے لگی، لاغر ہو گیا، چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا، تو ایسے لاغر جانور کی قربانی جائز نہیں. اسی طریقے سے ایک آدمی قربانی کا جانور لے کے آیا، قربانی کا جانور لانے کے بعد اس جانور کے پاؤں کے اندر عیب تھا شروع سے، تو دیکھا جائے گا کہ وہ جانور اپنے تینوں پاؤں رکھ کر اور چوتھے پاؤں کو بھی استعمال کر رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی، گو کہ وہ لنگڑا کے چل رہا ہے. لیکن اگر وہ 3 پاؤں استعمال کر رہا ہے اور 1 پاؤں زمین پہ ٹکا ہی نہیں سک رہا ہے تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر 1 پاؤں جس کے اندر کوئی عذر لنگ ہے تو وہ عذر کی وجہ سے وہ پاؤں رکھ تو رہا ہے لیکن پوری طرح نہیں رکھ سک رہا تو قربانی جائز ہو جائے گی. اب ایک آدمی قربانی لکھ کے جانور لینے کے لیے گیا اور لینے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس نے جو شرکا کے لیے نیت کی ہے وہ جانور کون سا ہے. اگر بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے اور چھوٹا کوئی جانور ہے انہی کے قبیل سے بکرا، تو ایسی صورت کے اندر وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے درست ہوگا. لیکن اگر اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے تو وہ 7 آدمی کی طرف سے قربانی اس کی درست ہوگی. اب ایک آدمی قربانی کا جانور لے کے آیا اور لانے کے بعد اس نے بغیر اجازت کے، یعنی مثال کے طور پر میں قربانی کا جانور لے کے آیا اور میں نے آپ میں سے 6-7 افراد کا انتخاب کیا اور میں نے یہ کہا کہ ان سب کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں. اگر اس بات کی اجازت ان 7 آدمیوں نے نہیں دی اور اسی طریقے سے نہ ہی میں نے ان سے اجازت لی، نہ انہوں نے مجھے حکم دیا، تو یہ قربانی کرنا درست نہیں ہوگا. مثلا آج کل ایک رواج چلا ہوا ہے، وہ رواج یہ ہے کہ والد ہیں، والد نے یہ کیا کہ اپنے نواسے، پوتے اور بہو، داماد کی طرف سے خود قربانی کر دی اور نہ ان سے اشارتاً اجازت لی، نہ صراحتاً اجازت لی، نہ انہوں نے درخواست کی، تو یہ قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہوگی. تو اب اگر کوئی آدمی جیسے گھر کے سرپرست ہیں، والد ہیں، نانا ہیں،
اور دادا ہیں وہ اپنے بچوں کی طرف سے، جو شادی شدہ بچے ہیں، عاقل بالغ بچے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو کھانے کی ٹیبل پر یعنی کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر یا کوئی اور موقع جہاں اجتماعی طور پر سب جمع ہوتے ہیں، وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ لوگوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے اختیار دے دیجئے، تو اب یہ قربانی ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان کی اجازت کے بغیر اپنے طور پر والنٹیئر کر لیا تو وہ قربانی کسی کی طرف سے بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ قربانی اس شخص پہ واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یہ بات درست نہیں۔ جس آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہونے کا مطلب کیا کہ قربانی والے دن، جیسے قربانی کی 10ویں، 11ویں، 12ویں، ان دنوں کے اندر اس شخص کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان، روپیہ پیسہ، سونا چاندی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اس کے پاس موجود ہے، وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کا وجوب صرف اس کی ذات کی حد تک ہے، نہ وہ چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی کرے گا، نہ ہی اپنی بڑی اولاد کی طرف سے قربانی کرے گا، بلکہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ ہاں اگر دوسروں کی طرف سے وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے تو دوسروں سے اجازت لے لے کہ بیٹا اگر آپ لوگوں کے پاس ابھی نہیں ہے تو میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، جیسے گفٹ کرنا، ہبہ کرنا، تو ایسی صورت کے اندر وہ لوگ اجازت دے دیں تو ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ یہ کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جس شخص کے پاس حلال مال ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس حلال مال نہیں ہے، حرام مال ہے، تو حرام مال کا حکم اور مصرف یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے وہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی ثواب کی چیز ہے اور حرام مال سے ثواب حاصل کرنا خود حرام ہے۔ تو لہٰذا قربانی کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر شرکاء آپس میں ہیں اور وہ مال تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک حصہ میرا، دوسرا حصہ آپ کا، تیسرا حصہ فلاں صاحب کا، تو ان تمام شرکاء کا مال حلال ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی آدمی کی ساری آمدنی حرام کی ہے تو کچھ نہ کچھ کوشش کر لے، نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے میں حرام نہیں کماؤں گا، اور اگر حرام کبھی موقع میں آ بھی گیا تو اس سے بچوں گا، اس کو غریبوں کو دے دوں گا، اور پھر بھی وہ قربانی کے لیے بے قرار اور بے چین ہے تو کسی سے حلال آمدنی والے سے قرضہ لے لے، تو اس کی قربانی نفلی ہوگی، چونکہ اس پہ قربانی واجب ہی نہیں۔ تو حرام مال سے بچا جائے، حرام مال سے حتی الامکان بچا جائے، اور ایسے بچا جائے جیسا کہ آگ سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کی جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے تو وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو، ہماری اولاد کو حرام مال سے بچائے، تو حرام مال سے قربانی نہ کی جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر 7 شرکاء آپس میں قربانی کے لیے شریک ہو رہے ہیں تو کوئی ایک شریک گوشت کی نیت نہ کرے۔ اگر کسی ایک شریک کی نیت گوشت کی ہوئی تو ایسی صورت کے اندر تمام شرکاء کی قربانی نہیں ہوگی، جیسا کہ اگر ایک آدمی کا مال حرام کا ہے تو تمام شرکاء کی قربانی نہیں ہوگی، اسی طریقے سے اگر ایک آدمی کی گوشت کھانے کی نیت ہے تو باقی شرکاء کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودگی کی نیت ہو، اور باقی گوشت وغیرہ تو طبعاً مل ہی جائے گا۔ جیسا کہ ایک آدمی روشن دان بناتا ہے اور نیت کر لیتا ہے کہ اس سے مجھے فجر کی اذان سنائی دے گی اور میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں گا، تو اب ہوا تو خود بخود آئے گی، لیکن اس کو روشن دان بنانے کا ثواب ساری زندگی ملتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے گوشت تو ویسے بھی سارا سال ہی کھاتے ہیں اللہ کے فضل سے، اب خامہ خواہ کو اپنی قربانی برباد کرنے کے لیے گوشت کی نیت کر لی
تو یہ گوشت کی نیت سے اپنی قربانی بھی برباد کریں گے اور باقی شرکا کی قربانی بھی برباد کریں گے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ قربانی کا جانور تول کے خریدا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سی جگہ پر جانوروں کو تول کر فروخت کیا جا رہا ہے کہ 340 روپے یا 400 روپے کلو کے حساب سے آپ جانور تولیے، جو وزن ہوگا آپ پیسے ادا کر دیجئے۔ تو چونکہ قربانی کے جانور کے اندر مقصود گوشت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اچھا یہ ہے کہ آدمی اس طرح نہ لے، لیکن اگر لیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، تول کر لینے کی صورت میں قربانی تو درست ہو جائے گی، لیکن اچھا یہ ہے کہ آدمی بغیر تول کے اللہ کے بھروسے کے اوپر اور اچھا جو نظر آ رہا ہے وہ جانور خرید لے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کا گوشت کیا کیا جائے۔ تو قربانی کے گوشت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی کا گوشت پہلے زمانے کے اندر جب امت کے اوپر آزمائش کا زمانہ تھا، اس وقت حکم یہ تھا کہ وہ گوشت غریبوں میں بانٹا جائے۔ لیکن اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی مسلمانوں کو، اور ہر زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو مسلمان کافی خوشحال ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اب مسلمانوں کو یہ سارے اختیارات موجود ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اگر مسلمان چاہے تو وہ گوشت سارا کا سارا غریبوں میں بانٹ دے، اور اگر چاہے تو 3 حصے کر لے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے، اور اگر چاہے تو سارا کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ لے۔ مسلمانوں کے اندر ایک یہ غلط فہمی بھی چلی ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے اندر ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی ایسا فلسفہ کسی نے بیان نہیں کیا، یہ عوام کی اغلاط ہیں، یہ عوام میں غلط بات مشہور ہے۔ قربانی 3 دن کے اندر کرنا ضروری ہے، باقی گوشت آپ 3 دن کیا 3 مہینے کھائیے، 6 مہینے کھائیے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کا گوشت کا مسئلہ جب حل ہو گیا تو قربانی کے گوشت کے بعد مسئلہ آتا ہے قربانی کی کھال کا۔ تو قربانی کی کھال کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی کی کھال آدمی خود اپنے ذاتی مصرف میں تو لا سکتا ہے، مثلاً اس سے جانماز بنا لے، مثلاً اس سے چھاگل بنا لے اور اس میں پانی بھر لے، مشکیزہ جس کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لے کے آ رہا تو قربانی کی کھال کا مصرف وہ مصرف ہے جو زکوٰۃ کے لوگوں کا مصرف ہوتا ہے۔ تو اب زکوٰۃ کے مصرف کے اندر معلوم کیا ہوا کہ قربانی کی کھال مسجد کے امام صاحب کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے قربانی کی کھال سے مسجد کی تعمیرات نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے قربانی کی کھال سے کنواں نہیں کھدوایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے قربانی کی کھال سے کسی کی تنخواہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ قربانی کی کھال کا مصرف غرباء اور مستحقین ہے، اور اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ صدقے جاریہ میں استعمال ہو جائے۔ دینی مدارس ہیں اور دینی مدارس میں علماء کی نگرانی کے اندر اس کا انتظام کیا جاتا ہے، تو علماء سے مشورہ کر کے کھال خود پہنچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں آخرت میں سکہ چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، تو ہمارا بینک بیلنس جو ہے یہ صدقات ہیں۔ تو ان صدقات کے لیے اچھا یہ ہے کہ ہم خود ہی گاڑی میں لے کے آئیں اور جزاک اللہ کہہ کے دے دیں۔ جائے کہ قربانی کی کھال کو بڑی حقارت سے دیا جائے اور رسوا کیا جائے تو یہ در حقیقت اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے۔ اللہ رسوا نہیں ہوں گے، اللہ کے مہمان رسوا نہیں ہوں گے۔ اب ایک مسئلہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ قربانی کی کھال اگر ضائع ہو گئی یا قربانی کی کھال چھن گئی تو ایسی صورت میں قربانی کی کھال کی جو قیمت ہے اتنی قیمت صدقہ کر دینا چاہیے۔ مثلا قربانی کی کھال کوئی لے کے چلا گیا، اب آپ
چاہ رہے ہیں کہ یہ قربانی کا جو ثواب ہے اس کھال کا مجھے مل جائے، تو قیمت معلوم کر لیجئے، 1000 روپے، 500 روپے، 2000 روپے، جو بھی قیمت ہے اتنی قیمت لا کر آپ جو ہے مصرف کی جو بھی مصرف ہے اس مصرف والوں کو دے دیجئے اور رسید لے لیجئے۔ اسی طریقے سے قربانی کے اعتبار سے قربانی ذبح کیسے کی جائے؟ تو قربانی کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ جانور کو لٹایا جائے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے، اور جو دعا آتی ہے اللہم انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو یہ جو ہے دعا، اس دعا کو پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں۔ افضل تو یہ ہے کہ اگر ہم کو خود قربانی کرنا آتا ہے، جانور ذبح کرنا آتا ہے، تو افضل یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ لیکن اگر ہم کو قربانی کرنا نہیں آتا، ذبح کرنا نہیں آتا، تو ایسی صورت کے اندر جس آدمی کو ہم وکیل بنائیں گے، چاہے قصائی کو وکیل بنا دیں یا کسی فرد کو وکیل بنا دیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ آدمی ذبح کرے۔ اب اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ قصائی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اور قصائی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر ذبح کرتے ہیں، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قصائی کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ چونکہ دونوں کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، تو جس کا ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ اور جو آدمی چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ دونوں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے۔ ایک فرد بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہے گا، بلکہ دونوں فرد بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اور جانور کو ذبح کرنے کے آداب میں یہ ہے کہ اس جانور کے ذبح کرنے کی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ساری گردن یک لخت جدا کر دی جائے، بلکہ بنیادی رگیں کاٹ کے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ جانور ٹھنڈا ہو جائے، اور ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اس کا سارا فاسد مادہ اور خون نکل جائے گا، تو اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو ضرور قبول فرما کر اس کے گوشت کو آپ کے لیے باعث برکت بنا دیں گے۔ اور آج تو دنیا نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ جھٹکے سے جو ذبح ہو رہا ہے اس کی کھال بھی بیکار ہوتی ہے، اس کا گوشت بھی بیکار ہوتا ہے، اور جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے سنت کے مطابق ذبح جانور کیا جا رہا ہے اس کا گوشت بھی بہت معیاری ہوتا ہے، اس کی کھال بھی دنیا کی سب سے بہترین چمڑے کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے حضور کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں۔ اب دنیا چاہے سائنس ترقی کر کے جوتے کھا کھا کے وہاں پہنچے، اور چاہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لے۔ تو قربانی کے اندر ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب یہاں چند مسئلے اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ تکبیرات تشریق، تکبیرات تشریق کے حوالے سے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبیرات تشریق شاید صرف اور صرف مردوں کے اوپر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، تکبیرات تشریق مردوں کے اوپر بھی ہیں اور عورتوں کے اوپر بھی ہیں، اور فرق یہ ہے کہ مرد ذرا بلند آواز میں تکبیرات تشریق کہیں گے اور عورتیں آہستہ آواز میں کہیں گی۔ اور اگر کوئی آدمی تکبیرات تشریق کے دنوں کے اندر، جو دن کون سے ہیں، 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوگی اور 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک جاری رہیں گی تکبیرات تشریق۔ اور تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ جو تکبیرات تشریق ہیں، ان تکبیرات تشریق کو فرض نماز کے بعد کہنا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، مقیم کو بھی مسافر کو بھی، ہر حالت کے اندر تکبیرات تشریق کہنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو تکبیرات تشریق اس آدمی کو نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کی 10ویں تاریخ کی فجر چھوٹ گئی مثلا، اور وہ بعد میں 11ویں تاریخ کی صبح یا 11ویں تاریخ کے کسی وقت یا 12ویں تاریخ کے کسی وقت اپنی فجر کی نماز قضا کر رہا ہے، تو ان تکبیرات تشریق کو پھر پڑھنا پڑے گا قضا نماز کے بعد بھی۔ یہ تو ہو گیا تکبیرات تشریق کا معاملہ۔ اور عورتوں کے لیے تکبیرات تشریق کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے گھر میں جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں اس جگہ پر یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لکھ کے لگا لیں،
تاکہ سلام پھیرنے کے بعد ان کی نگاہ پڑے تو وہ تکبیرات تشریق دہرا لیں۔ اسی طریقے سے ہم کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتلائی ہیں، ان باتوں کے اندر یہ بات بھی ہم کو سکھلائی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یضحی فلا یاخذ فی العشر من شعرہ واظفارہ، کہ جس آدمی نے قربانی کا ارادہ کیا ہے تو چاند ذی الحجہ کا دیکھنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے ناخن کے بال، اپنے ناخن اور اپنے مونچھوں اور اپنے غیر ضروری بال کو نہ تراشے۔ ہاں البتہ اگر 40 دن ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں وہ زائد بالوں کو کاٹنا اس کے اوپر ضروری ہے، لیکن اگر 40 دن نہیں ہوئے ہیں تو اس کے لیے مستحب یہ ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹے اور نہ ہی بال کاٹے۔ اس سے بعض لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے غلطی سے کاٹ لی اپنی مونچھیں، ہم نے غلطی سے کاٹ لیے ناخن، ہم نے غلطی سے کاٹ لیے بال، تو اب شاید ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی، لیکن ایک استحباب پسندیدہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں ہوا۔ تو یہ تو ہو گئے بال سے متعلق باتیں اور تکبیرات تشریق سے متعلق باتیں۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ایک آدمی نے جانور خریدا اور وہ جانور غائب ہو گیا، اب اگر وہ امیر ہے یا غریب ہے، دونوں صورتوں میں دوسرا جانور انتظام کرنا پڑے گا۔ اگر امیر ہے تو پھر اس کو اختیار ہوگا، وہ اگر جانور مل گیا تو چاہے تو اس کو ذبح کر لے، چاہے اس کو ذبح کر لے جو بعد میں خریدا گیا۔ لیکن اگر غریب ہے تو غریب آدمی دونوں جانوروں کو ذبح کریں گے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ قربانی کا جانور لیتے ہیں اور لینے کے بعد 4-5 افراد نے تو حصے کے اعتبار سے نیت کر لی، اور حصے کے اعتبار سے نیت کرنے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے کسی مرحوم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے خواہ خواہ کو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی قیامت تک کے آنے والی امت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صریح عمل موجود ہے کہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص ایک حصے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیت کر لی، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی نیت کر لی، جیسے حج کے موقع پر ایک صاحب کو حضرت آدم علیہ السلام خواب میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے شکوہ کیا کہ سارے میرے بچوں سے کہو کہ وہ سب مجھے بھول گئے۔ تو ان کو حیرت ہوئی، انہیں دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگے کہ سارے میرے بچے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، تو سارے میرے بچے مختلف پیغمبروں کی طرف سے کرتے ہیں لیکن میری طرف سے کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جہاں پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نیت کر رہے ہیں تو وہاں ہم اپنے بابا جان کی طرف سے بھی نیت کر لیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے نیت کر لیں، اور اگر چاہیں تو تمام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک حصہ رکھ لیں، اور ایک حصہ ہم چاہیں تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے رکھ لیں، اور اگر ہم چاہیں تو ایک حصہ تمام ازواج مطہرات کی طرف سے کر لیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ جو قربانی ہوگی اس قربانی کے جانور کا گوشت قربانی کرنے والا بھی کھا سکتا ہے، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی کی گئی اس کا حصہ ہم یقیناً صدقہ کریں گے تو ثواب ملے گا، یہ ایسا صدقات واجبہ نہیں ہے کہ آپ کو قربانی کا وہ حصہ صدقہ ہی کرنا پڑے گا بلکہ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ دیر سے آئے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے دوبارہ عرض کر دیا جا رہا ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر اگر آپ اپنے بچوں کی طرف سے یا اپنے بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں
تو ان کو اطلاع دے کر ان سے اس بات کا اختیار اور اجازت لے لیں، ورنہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ کوئی آدمی اپنے نانا نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، بچیوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، نہ ان کی بچیوں کو معلوم نہ بچوں کو معلوم، تو یہ صدقات نافلہ میں آ جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اچھا یہ ہے کہ ان سے اطلاع دے کر اجازت لے لیں کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو بیوی کو اطلاع دے کے اور ان سے کہیں کہ تم مجھے اختیار دے دو، تو یہ قربانی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ورنہ وہ واجب سر پہ کھڑا رہے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی نے قربانی کی اور 2 جانور لے کے آیا تھا اور 14 حصوں کا جانور تھا، ایک جانور کی قربانی کر لی اور ایک جانور کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا، نہ 10ویں تاریخ کو کر سکا، نہ 11ویں تاریخ کو کر سکا، نہ 12ویں تاریخ کو کر سکا، تو اب اس جانور کا کیا کرے؟ تو چونکہ وہ جانور قربانی کی نیت سے لیا گیا ہے تو لہٰذا اس جانور کو صدقہ کرنا لازمی ہے، اس کا گوشت خود نہیں کھائے گا۔ اور اگر وہ جانور کسی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہ خرید نہیں سکے، مثلا جانور تو لے کے آنے کا ارادہ تھا لیکن یہ سوچا کہ ابھی کچھ مارکیٹ تیز چل رہی ہے تو میں چاند رات کو لے آؤں گا، چاند رات کو بھی مال خرید نہیں سکے اور واجب قربانی ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ عید کی رات کو لے آؤں گا، اس وقت بھی نہیں مل سکا، پھر سوچا 12ویں کو لے آؤں گا، پھر نہیں لے سکے، تو اب جو وہ رقم ہے وہ رقم 13ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ کو، 15ویں تاریخ کو، جو بھی تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر اتنی رقم صدقہ کرنا لازمی ہے۔ اس رقم کو اپنے پاس بچا کے نہیں رکھ سکتے، جبکہ یہ صدقات واجبہ ہیں۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں اور ان باتوں کو ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ذہن میں رکھ کر اور ہمارے جامعہ کی طرف سے مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل قربانی کا رسالہ ہے وہ رسالہ مرتب ہے اور پچھلے جمعے بھی بٹا تھا، بہت ممکن ہے کہ اس جمعے کو بھی بٹے گا، تو اس رسالے کا بغور مطالعہ کیجیے تاکہ یہ عظیم عبادت پوری عظمت کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ ادا کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، قربانی کی طرف تم پاس جب قربانی کی جا رہی ہو اپنے جانور کے پاس موجود رہنا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یہ جانور کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت عطا کر دی جاتی، تو لہٰذا فرمایا کہ فطیبوا بہا نفسا، کہ اس کو جو ہے خوب محبت سے کرو۔ تو قربانی کا معاملہ محبت سے کرنے کا عمل ہے، اور سارا یہ عشق و محبت کا پیش خیمہ ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا یہ قربانی ایک محبت کے صدقے میں آئی وجود میں، تو لہٰذا اس کو بڑی محبت سے، عظمت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، مسائل سیکھ کے کرنا چاہیے، یہ اس کو بوجھ سمجھ کر اور ایک لائبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، کرنا ہے، بچی کی شادی ہے کرنی ہے تو قربانی بھی بس کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے تو ناک واک کٹ جائے گی، تو ایسی قربانی نہ کیجیے، قربانی محبت سے کیجیے، عظمت سے کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ اور اگر کسی کے دل میں کچھ دیر کے لیے ریاکاری آ گئی تھی کہ میرے پاس تو بڑا پیسہ ہے، میں بڑا موٹا جانور لے کے آیا ہوں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، واہ واہ کہہ رہے ہیں، تو وہ توبہ استغفار کر لے، ابھی بھی وقت ہے، اور توبہ استغفار کر کے وہ نیت کر لے کہ اے اللہ یہ قربانی محض تیری رضا کے لیے۔ کیا فائدہ کہ آدمی اتنا پیسہ خرچ کرے اور پھر اس کے بعد یہ پیسہ قیامت کے روز حسرت کا باعث بنے، منہ پہ مار دیا جائے، تو پیسے جلانا اور پھینکنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں، تو محض اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ذیل کے اندر عرض کرتا چلوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن چونکہ اہم مسائل ہیں، سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، اس کو ذہن نشیں کر لیجئے کہ قربانی کے جانور کے بال کو کاٹ کر اس کو بیچنا، جیسے اون کے لیے دمبے کے بال کاٹ لیے، یا اسی طریقے سے کوئی دودھ والا جانور تھا، اس جانور کا دودھ نکال کر اپنے استعمال میں لے کے آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو صدقہ ہی کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی دودھ والا جانور لے کے آ گیا اور تھنوں میں دودھ موجود ہے تو یہ نہیں کہ اس کا دودھ نکال کے آؤ بھائی
بڑا شاندار دودھ تازہ مل گیا اور چائے بنائی جا رہی ہے، یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دودھ صدقہ کر دیا جائے، غریبوں اور مستحقوں کو دے دیا جائے۔ اسی طرح اگر بال کاٹ لیے گئے ہیں تو وہ بال بھی کاٹنے کے بعد اس کی جو رقم ہے وہ غریبوں کا حق ہے۔ اور قربانی کے جانور کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی کے جانور کو تکلیف پہنچانا اور اس کو پریشان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کو بڑی محبت سے اس کے کھانے کا اہتمام کرنا، اس کے پانی کا اہتمام کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا یہ ذمہ داری ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام اعمال اپنی رضا اور خوشنودگی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔